پاک کے شہزادے کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ حضرت امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں میں اپنے بابا جان کے ساتھ تھا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے کعبے کا طواف کر کے۔ جب ہم کعبے کا طواف کر کے بیٹھے، ایک شخص جس کی داڑھی سفید تھی، بولیے جس کی داڑھی سفید تھی، وہ آیا، قریب آیا، اس نے امام جعفر صادق سے سوال کیا، آنے والے نے سوال کیا، اس نے کہا کہ روئے زمین پر پہلا گھر کون سا ہے؟ امام جعفر صادق سے سوال کیا، امام باقر سے سوال کیا، کہا کہ پہلا گھر روئے زمین پر یہی کعبہ ہے جس کے سامنے تو بھی بیٹھا ہے اور میں بھی بیٹھا ہوں۔ بھائی سبحان اللہ تو کہتے ہیں جسے سمجھ آ جائے۔ اچھا وہ بیٹھا دے، اس نے 2-4 سوال اور کیے اور واپس پلٹ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں ابا جان یہ کون تھا آنے والا جس نے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا اور وہ پلٹ گیا؟ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ہائے 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 ہائے، ارے ان جیسوں کو بھی سوال کرنا پڑے تو وہ نبی زادوں کے پاس آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو کعبے کو گرانے کے لیے تو بڑے بڑے آئے، لیکن کعبے کو بچانے والے، ایک کا نام حسن مجتبیٰ، ایک کا نام حسین ہے، ایک وہ ہے جس نے جام شہادت نوش کیا زہر پی کر، ایک وہ ہے جس نے کربلا آباد کر دی، اور بچایا کیا تھا؟ ایک کعبہ۔ بولیے ایک کعبے کو بچانے کے لیے، کعبے کے خدا کا دین بچانے کے لیے ایک نے زہر پی لیا اور دوسرے نے بولیے دوسرے نے جام شہادت نوش کی تو کربلا کے میدان کے اندر، تاکہ رہتی دنیا تک خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی آئیں گے، لیکن کوئی حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس نے حسین ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، بولیے جس نے حسین ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، اسے پتہ ہے کہ حسین ہونے کے لیے تو پھر گردن کٹانی پڑے گی۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک علاقے کے اندر ایک تفنن تباہ کے طور پر ایک بات بھی سنتے چلیں، ایک علاقے کے اندر ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی، ریاض صاحب ایک شخص کو بولی سزائے موت ہو گئی، اسے کہا گیا تو نے مر تو جانا ہے، تو ہم نے ایک فلم بنانی ہے کہ جس کے اندر کربلا کا وہ سارا منظر کشی جس کے اندر کرنی، تو ایسا کرنا کہ تو اپنے آپ کو یزید کہلوا لے، تو نے مرنا تو ہے ہی، تو ہم پھر ایسا کریں گے کہ ہم تجھے اس فلم کے سین کے اندر ہی ہم تجھے مار دیں گے، جب تو آئے گا تو ہم تجھے مار دیں گے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر اسے کہا گیا کہ چل تو یہ نہ کر، تو ٹائٹل لے لے امام حسین کا، تو حسین بن کے آنا، ہم ایک لشکر بنائیں گے وہ سارا یزیدیوں کا ہوگا، تو آئے گا وہ سارے تجھ پہ حملہ کریں گے، کوئی تیر چلائے گا کوئی نیزہ چلائے گا، ہاں۔ اور 6 ماہ تک لوگوں نے اس کو روپیہ بھی دیا، کھانا بھی کھلایا اور سارا کچھ کھلاتے رہے اس ایک دن کے لیے کہ تو نے ہمارا وہ سین مکمل کروانا ہے کہ جس کے اندر ان کی شہادت ہوئی تھی، اور تو نے تیر بھی کھانے ہیں اور تلواریں بھی کھانی ہیں، سب کچھ برداشت کرنا، سزائے موت تجھے آلریڈی ہو چکی ہے، لیکن بس تو نے وہ سین عکس بند کروا لینا۔ جب 6 ماہ گزرے وہ وقت آیا، وہ دن آیا، وہ گھوڑے پر بیٹھ کے آیا، لوگوں نے اپنی تیر کمانیں سیدھی کی، وہ بے ساختہ بول اٹھاؤ رک جاؤ، میں نہیں ہوں، میں حسین نہیں ہوں، میں تو خود یزید ہوں، مجھے نہ کچھ کہنا۔ حسین ہونا، حسین بننا، حسین کہلوانا، نبی بڑے آتے رہے، جھوٹے نبی بن کر، جھوٹے کذاب بن کر خدائی کا دعویٰ کرنے بھی آتے رہے، لیکن فاطمہ زہرا لال، ان کے 2 لال ایسے ہیں کہ جن جیسا ہونے کا دعویٰ نہ پہلے کسی نے کیا تھا نہ قیامت تک کوئی کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرما دیا 2 ہی شہزادے ہوں گے، یہ صحابہ اکرام نے بھی کہہ دیا تھا۔ وہ جب شہزادیاں آئیں نا ایران سے، تو اس وقت دور تھا عمر فاروق کا، تو لوگوں نے آپس میں چہم گوئیاں کی کہ شہزادیاں آئی ہیں تو ان کو شہزادے ملیں گے، ان کو بولیے شہزادے ملیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ بلاؤ عمر فاروق کے بیٹوں کو، شہزادے تو وہ ہیں۔ انہوں نے یہ بات سنی
صحابہ اکرام نے مل کے کہا کہ کس نے کہا ہے کہ مدینے کے اندر عمر فاروق کے بیٹے شہزادے ہیں؟ انہوں نے کہا مدینہ ہو یا مکہ شہزادے بس دو ہی ہیں۔ یار سارے بولو گا کہ سبحان اللہ یار، شہزادے دو ہی ہیں، ایک کا نام حسن مجتبیٰ ہے اور دوسرا حسین ہے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے ہمارے بیٹے شہزادے ہیں، نہ، شہزادے وہی ہیں جنہیں رسول اللہ نے شہزادہ کہا، شہزادے وہی ہیں جنہیں رسول نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے، شہزادے وہی ہیں جنہیں رسول نے اپنی گود میں سلایا ہے، شہزادے وہی ہیں جن کا ماتھا رسول اللہ نے چوما ہے، شہزادے وہی ہیں جن کے سینے پہ حضور نے بوسے دیے ہیں، شہزادے وہی ہیں جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ہاں نئے شہزادے کوئی نہیں ہے، بس وہی شہزادے ہیں جنہیں رسول اپنے سینے سے لگاتے رہے، اپنے بستر پہ سلاتے رہے۔ ہائے ہائے ہائے، عالی وقار حضرات گرامی، کعبۃ اللہ بنانا جناب کام ابراہیم خلیل اللہ کا تھا، اور کعبے کو بسانا کام حضور کی اہل بیت کا تھا۔ آقا کریم کی اہل بیت نے جانیں دی ہیں، اور آپ نے پیچھے 12 اماموں کا ذکر سنا کہ سارے کے سارے شہید کیے گئے، سارے کے سارے بولیے شہید کر دیے گئے۔ اور پھر آخری ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں اور پھر بات کو مکمل کرتے ہیں، چونکہ وقت بالکل مکمل ہو چکا۔ اب آخری بات سماعت فرمائے، حضور نے فرمایا مدینے میں رہ کر، آقا فرما رہے ہیں آئی صاحب مدینے میں رہ کر، مدینہ شریف کے اندر رہ کر حضور فرماتے ہیں انا اعرف، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ میں صوفی صاحب حضور کہہ رہے میں آج بھی ماشاءاللہ اس پتھر کو جانتا ہوں۔ اب صحابہ اکرام جو بیٹھے تھے وہ بڑے سوچ میں پڑ گئے، وہ کیسا پتھر ہے کہ جس کا ذکر حضور صحابہ کی مجلس میں خود فرما رہے ہیں، کسی بیٹھے ہوئے کا نہیں کر رہے، کسی شہر کے اندر کوئی پتھر ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ حضور کس پتھر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بڑا کوئی گوہر ہے، ہیرا ہے، کوئی نایاب ہے، کوئی یاقوت ہے، کوئی مرجان ہے، کوئی نیلم ہے، پخراج ہے، کوئی خاص پتھر ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، وہ بڑا کوئی اتنا ان ہیروں میں سے نہیں ہے، ان جواہرات میں سے نہیں ہے۔ میں مصطفیٰ اسے کیوں جانتا ہوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا۔ آپ اس ڈائس کو دیکھیں، آپ کے سامنے پڑا، اسے پتھر سمجھیں اور اب تصور کیجئے گا، حضور فرماتے ہیں میں جب اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا کان یصلی، تو وہ مجھ پر درود پڑا کرتا تھا۔ اور جنہوں سمجھ آ جائے یار سبحان اللہ دیکھو نا، اور خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وہ آدھا درود نہیں پڑھتا تھا۔ جو آج کے دوستوں نے درود بنا لیا، حضور پر درود پڑھو، آل کو داخل نہیں کرنا، باہر نکال دینا ہے، وہ پتھر یہ درود نہیں پڑھتا تھا۔ اگر وہ پتھر بھی یہی درود پڑھتا ہوتا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اگر وہ یہ درود پڑھتا ہوتا، حضور اس پتھر کو بھی کہتے کہ میری یار پہ بھی پڑھ۔ آقا سے محبت اور آقا کی یار سے دشمنی، حد کرتے ہو ایمان والو۔ آقا فرماتے میں اسے پہچانتا ہوں اور جانتا ہوں۔ حضور کیوں جانتے ہیں؟ کہا کہ جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا، قبل ان ابعث، اپنے اعلان نبوت کرنے سے پہلے، ابھی اعلان نبوت بولیے نہیں کیا، اور جب حضور گزرتے وہ حضور پر درود پڑھتا، حضور کی یاد پہ درود پڑھتا۔ آقا فرماتے میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، اور صرف جانتا نہیں، اب بھی وہ پتھر میری نظر کے اندر ہے۔ اس وقت بھی میں اس پتھر کو بولیے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بول کے بتاؤ، اگر پتھر درود پڑھے، حضور اسے بھی جانتے ہیں، حضور اسے بھی دیکھتے ہیں، اگر غلام کلمہ پڑھنے والا درود پڑھے تو اللہ، سارے بولو یا رسول یا نبی، یا نبی،
زندہ آباد، زندہ آباد، یا غوث اعظم دستگیر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ ہاں وہ ایک پتھر نو ویکھن دی ایڈی شان۔ ہاں آپ جانتے ہیں کہ کعبے میں پڑھی جانے والی نماز کتنا ثواب دیتی ہے؟ گھر میں پڑھی جانے والی نماز کا ثواب ایک نماز، محلے کی مسجد میں پڑھیں تو 25، جامعہ مسجد میں پڑھیں تو ثواب زیادہ ہو گیا۔ اور ایک آتا ہے 500 نمازوں کا۔ اگر کوئی نماز پڑھے جا کر مکے میں تو مکے والی نماز فائدہ دیتی ہے، بولیے تو صحیح، 1 لاکھ کا، 1 لاکھ، 1 لاکھ کا ثواب۔ ہائے ہائے، یہ تو شکر ہے اتنے حکومت پاکستان دی نہیں تو انہوں نے اتنے بھی ٹیکس لا دینا سی کہ زیادہ فائدہ کیوں دے رہی ہے، جتوں فائدہ ہوتا تو ٹیکس لگ جاتا۔ اور 1 لاکھ کا نماز، 1 لاکھ کا فائدہ وہاں پر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مدینے میں کتنا فائدہ ہے۔ صدقہ مدینے والی سرکار دے، اللہ نے دیتا نا سارا کچھ یار۔ اور حدیث ہے بخاری شریف کی، بولیے کون سی حدیث ہے؟ بخاری کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ جو مکے میں نماز پڑھے اس کے لیے بولیے 1 لاکھ، 1 لاکھ نماز کا فائدہ۔ کیوں ہے نماز 1 لاکھ کا فائدہ؟ اس لیے کہ وہاں مصطفیٰ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اب آؤ مدینہ کی طرف پلٹو۔ آقا فرماتے ہیں جس نے جا کر، حضور فرماتے ہیں میں نے دعا کی، آقا فرماتے ہیں اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی، آگے فرمایا ما جعلت بمکۃ من البرکت، اے میرے مولا جو کوئی مکے میں پڑھے اسے 1 لاکھ۔ بھائی پوری توجہ میری طرف رکھو ذرا، بہت بڑی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مکے میں 1 لاکھ ہے تو مدینے میں کتنا ہے۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، آقا فرماتے ہیں اے اللہ جتنی برکت تو نے مدینے میں رکھی ہے، ایک لفظ آپ کو بتا رہا ہوں، زواد، دواد، عین اور فا، ضعف، اس کا مطلب ہوتا ہے 2 گنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بولیے 2 گنا۔ حضور نے اپنی دعا میں کہا ضعفی، 2 ضعف یعنی 4 گنا، 1 ضعف نہیں بلکہ 2 ضعف یعنی 4 گنا۔ حضور فرماتے ہیں جتنی برکت، سمجھ تب آئے گی نا جب آپ حدیث کو سننے کے بعد سبحان اللہ کہیں گے۔ آقا فرماتے ہیں مولا جتنی برکت تو نے مکے میں رکھی اس سے 2 ضعف زیادہ یعنی 4 گنا زیادہ مدینے میں عطا فرما دے۔ ہائے ہائے ہائے، بخاری کی حدیث سے ثابت ہوا مکے میں نماز پڑھو گے 1 لاکھ کا فائدہ ہے، مدینے میں پڑھو گے تو گج کے بولو 4 لاکھ کا فائدہ ہے۔ اور سنو اور یاد رکھو ہم تو پہلے بھی یہ ماننے والے ہیں، لیکن بخاری شریف کا حوالہ دینے کا مقصد یہ تھا، اسے سارے ہی مانتے ہیں۔ بخاری شریف کو بولیے سارے ہی مانتے ہیں، پھر بولو ذرا بخاری شریف کو سارے ہی مانتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر توجہ رکھنا، اس لیے اس کی وجہ کیا ہے کہ بخاری شریف جب لکھی نہ گئی تھی تو آقا کریم نے امام بخاری کو حضور کی زیارت ہوئی، انہاں کیا لکھو کتاب لکھو، اور ایسی کتاب امام بخاری نے پھر کتاب لکھی، اور پھر ایک ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے امام بخاری نے کیا کیا نہیں کیا۔ ذرا سا بھی جس کے اندر کوئی سہل کوئی جھوٹ کوئی چیز مل جاتی حدیث ہی چھوڑ دیتے، حدیث نہیں اسے لیتے تھے۔ ایک گھوڑا ایک آدمی کے پاس گئے بڑی دور چل کر، پتہ چلا کہ اس کے پاس کوئی حضور کی حدیث ہے، اسے حدیث لینے کے لیے جب اس تک پہنچے وہ اپنے گھوڑے کو یوں اپنی جھولی کے اندر کوئی چیز شو کرتا، یعنی گھوڑے کے آگے کرتا ایسے چھپا، ایسے ہاتھ ہلاتا اندر تاکہ گھوڑے کو پتہ چلے اس کی جھولی کے اندر دانا ہے میرے لیے، وہ قریب آئے اور یہ اسے پکڑ لے۔ امام بخاری نے دور سے دیکھا اور کہا نہیں یار یہ تو اپنے جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، ہائے 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 یہ تو اپنے جانور کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو جو جانور کو دے سکتا ہے وہ انسان کو نہیں دے سکتا، وہ انسان کو بھی دے سکتا ہے۔ حدیث چھوڑ دی، بخاری لکھوا لی، آقا نے خود ان سے۔ کسی کو بخار تو آ جاتا ہے، بخاری نہیں آتی،
اس لیے آقا نے بخاری لکھوا لی، اور اس کے اندر سے ثابت ہو گیا اللہ نے جتنی برکت مکے میں رکھی 4 گنا زیادہ مکے کو بھی نسبت حضور کے ساتھ ہے نا۔ اللہ کرے آپ مکے جائیں اور آج مدینے بھی جائیں اور جا کر دیکھیں، آج بھی حضور کی خوشبو آپ کو وہاں دکھائی دے گی۔ محسوس کرنے والے کر لیتے ہیں، بلکہ جو بڑی نگاہ والا ہو وہ صرف خوشبو نہیں دیکھتا، وہ دیدار کر کے واپس آتا، اسے دیدار کروایا جاتا ہے۔ ذات واجب آپ سب کو، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے اندر جب بھی آئیں کوشش کیا کریں اس کے باقی جتنے بھی فضائل اور باقی جتنے بھی اس کے مسجد کے اور بیت اللہ شریف کے، حج بیت اللہ کے، اور مزید باقی جمعہ میں انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ جب مسجد میں آیا کریں، آپ سارے ابھی بھی آئے ہیں، بچے بھی درمیان میں بیٹھے ہیں، بڑے بھی درمیان میں بیٹھے ہیں، کوشش یہی کیا کریں کہ جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ اگلی صفوں کے اندر بیٹھیں، صفوں کے اندر پورے